اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین یا صاحب الزمان ادرکنی۔ موبائل نمبر 91732307 سے پوچھا گیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ایک زیارت اربعین پڑھنا ہے، زیارت کے بعد ایک جملہ ہے السلام علیکم یا آل اللہ۔ آیا اس سے مراد اہل بیت ہیں؟ اگر ہیں تو انہیں آل اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا ذکر معتبر کتابوں میں ہے۔ اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی 5 نشانیاں و پہچان ہے۔ 1. 51 رکعت نماز پڑھنا، 17 رکعت روزانہ کی واجب نمازیں اور ان نمازوں کے نافلے اور نماز شب۔ 2. داہنے ہاتھ میں انگوٹھی۔ 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں کہنا۔ 4. خاک پر سجدہ کرنا۔ 5. زیارت اربعین۔ زیارت اربعین 2 لوگوں سے نقل ہوئی ہے۔ ایک صفوان جمال نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اس میں السلام علیکم یا آل اللہ نہیں ہے۔ دوسری زیارت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے، واقعہ تفصیلی ہے اور دردناک مصائب بھی ہے۔ جناب جابر 20 صفر یعنی روز اربعین کربلا پہنچے اور ننگے پیر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا السلام علیکم یا آل اللہ، سلام ہو آپ لوگوں پر اے اللہ کی آل۔ یہ زیارت تقریباً وہی ہے جو ماہ رجب کے وسط و بیچ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت میں السلام علیکم یا آل اللہ ہے۔ جناب جابر جیسے عظیم صحابی رسول نے آپ لوگوں کو یعنی اہل بیت رسول کو آل اللہ کہا ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور خود کو آل اللہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا نحن آل اللہ، ہم لوگ اللہ کی آل ہیں اور اس کے رسول کے وارث۔ اردو میں آل کا مطلب اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وغیرہ ہیں۔ جب اہل بیت رسول کو آل خدا کہا گیا تو اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ خدا صاحب حسب و نسب ہے، ماں باپ کا خاندانی سلسلہ ہے، اس کے بال بچے ہیں، جبکہ سورہ قل هو اللہ میں ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، لہذا اہل بیت رسول کو آل خدا کہنا شرک ہے۔ مسیحی بھی جناب عیسیٰ کو فرزند خدا کہتے ہیں، پھر شیعوں اور مسیحیوں میں اس لحاظ سے کیا فرق ہوا؟ وہابی و تکفیری آل اللہ سے بال بچے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں شیعوں کے نزدیک اہل بیت رسول اللہ کی آل ہیں، لہٰذا یہ مشرک ہیں۔ ہم کو اس سے مطلب نہیں کہ وہابی و تکفیری آل اللہ سے کیا سمجھتے ہیں اور اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح اور حق بات معیار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت رسول کی یہ فضیلت ان کے حلق سے نہیں اترتی۔ یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو قرآن کا بھی علم نہیں ہے۔ ہر جگہ آل سے مراد اولاد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے مثلا آل لوط، لوط کی آل، آل فرعون، فرعون کی آل۔ آیا یہاں آل لوط و آل فرعون سے مراد بال بچے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس حوالے سے صرف سورہ بقرہ آیت 50 دیکھ لیں۔ قرآن اور لغت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ ہر جگہ آل سے مراد بال بچے نہیں ہیں، لہٰذا آیات قرآن یا احادیث میں جہاں آل آیا ہے ضروری نہیں کہ وہاں اولاد و بیوی بچے ہی مراد ہوں۔ حج کے موقع پر حاجیوں کو کہتے ہیں فرزندان توحید نے حج کیا، تو کیا فرزندان توحید سے مراد اللہ کے بال بچے ہیں؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر جگہ آل سے مراد بیوی بچے نہیں ہیں، لہٰذا اہل بیت رسول کو آل اللہ خدا کی آل کہا گیا ہے تو معاذ اللہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اہل بیت رسول خدا کی اولاد ہیں۔ تمام مسلمانوں اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کے بال بچے نہیں ہیں۔
جب ایسا ہے تو اہل بیت کو خدا کی آل کیوں کہا گیا؟ یہ آل خدا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، خود اہل بیت رسول خدا کے پہلے عرب قوم قریش کے مؤمنین کو آل اللہ کہتے تھے، یعنی قریش میں جو اہل توحید تھے ان کو آل اللہ کہتے تھے۔ دو، بیت اللہ یعنی خانہ خدا کے جوار میں اہل بیت رہتے تھے، اس لیے آپ لوگوں کو آل اللہ کہا گیا۔ اس تعلق سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انما سموا آل اللہ لانہم فی بیت اللہ الحرام۔ آل اور نام رکھا اور آل اللہ کہا اس لیے کہ وہ بیت اللہ الحرام میں رہتے تھے، یعنی جوار خانہ خدا میں، ان کا رابطہ اللہ کے گھر سے تھا۔ تین، اہل بیت وہ ہیں جو خدا سے قربت کے اعلیٰ و عظیم ترین درجات پر فائز ہیں، یعنی سب سے زیادہ خدا سے نزدیک یہ ہستیاں ہیں۔ خدا سے سب سے زیادہ قوی رابطہ ان حضرات کا ہے، اسی وجہ سے ان کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے اور آل اللہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ خدا جسم نہیں ہے، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے اللہ کا گھر۔ مسجد خانہ خدا ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ یا جناب ابراہیم و جناب موسیٰ کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، خدا کے دوست، یا کلیم اللہ، خدا سے کلام کرنے والے۔ یا حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہا گیا عین اللہ، اللہ کی آنکھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ یا رسول گرامی کو حبیب اللہ، اللہ کا حبیب کہا گیا۔ یہ سب روحانی و معنوی لحاظ سے ہے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کی نسبت خدا کی طرف اس طرح دی گئی ہے۔ اسی طرح آل اللہ ہے۔ چار، چوتھی وجہ تقریباً تیسری سے ملتی جلتی ہے، تعظیم و احترام کی خاطر آپ کو آل اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ کیوں محترم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کی تعظیم سب پر واجب ہے۔ اسی طرح اہل بیت ہیں، آپ آل اللہ ہیں، آپ کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، لہذا واجب الاحترام و تعظیم ہیں۔ پانچ، فلسفہ، علم کلام میں اور شیعہ عقائد کے حوالے سے صفات خدا کے تعلق سے بہت تفصیلی بحث ہے۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ صفات خدا کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ و صفات فعلیہ۔ صفات و اسماء الہی کے مظہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ اوصاف الہی کے اکمل و اتم مظہر یہ ہیں، جلوہ گاہ ظہور صفات الہی ہیں، اسی لیے ان کو آل اللہ کہتے ہیں۔ باپ کے صفات اولاد سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، 14 معصومین علیہم السلام صفات الہی کے مظہر ہیں، شریک نہیں۔ تکفیریوں اور وہابیوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں شیعہ صفات خدا میں 14 معصومین کو شریک قرار دیتے ہیں۔ مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کر دوں، جب نور آفتاب آئینے پر چمکے اور آئینے کے ذریعے پورے گھر میں روشنی پہنچے تو نہیں کہتے آئینہ شریک آفتاب ہے نور و روشنی پھیلانے میں، بلکہ کہتے ہیں نور آفتاب آئینے پر پڑا اور آئینے کو روشن کیا، نور آفتاب آئینے کے ذریعے گھر میں چمکا۔ در حقیقت روشنی و نور آفتاب کا ہے، آئینے کا نہیں۔ اسی طرح صفات الہی کے مظہر ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ ایک مہم بات کو بیان کر کے جواب ختم کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جناب جابر نے آل اللہ کہہ کر خطاب کیوں کیا؟ زیارت کا آغاز ہی آل اللہ سے کیا اور معصومین علیہم السلام نے بھی اپنا تعارف آل اللہ کہہ کر کرایا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ بنو امیہ نے اہل بیت رسول اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف زبردست غلط پروپیگنڈا کیا، حتیٰ آپ کو معاذ اللہ خارجی و باغی بھی کہا، بدنام کر کے لوگوں کو آپ سے دور کرنا چاہتے تھے۔ ایسی زہر آلود تبلیغات کا مقابلہ کرنے کے لیے آل اللہ کہا۔ در واقع عظیم صحابی رسول بتانا چاہتے تھے تم کس سے دشمنی کر رہے ہو، تم نے کس کو شہید کیا؟ آل اللہ کو۔
یہ نہ خارجی ہیں اور نہ باغی بلکہ آل اللہ ہیں۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد بنی عباس نے بھی ایسا ہی کیا، لہذا اماموں نے آل اللہ کہہ کر اپنا تعارف کرایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم دار الاطرت سید شمشاد علی کٹوخری، عظیم آباد پٹنہ، شعبہ سوالات ام المقدسہ ایران، 5 صفر 1439 ہجری قمری۔